ابھی دو اہم موضوع پہ خطاب ہونا باقی ہے. ایک ہے دفاع صحابہ و اہل بیت کیوں ضروری ہے. دفاع مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو ڈیفنس جس کو آپ بولتے ہیں. ڈیفنس، کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو روک دیں. کسی کے حملے کو روک دینا، یہ ہوتا ہے دفاع. اور صحابہ نبی کے ساتھیوں کو کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات فرما گئے ہو، وہ صحابہ ہیں. اور اہل بیت نبی کے گھر والے. اگر صحابہ پہ کوئی حملہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ کوئی حملہ کرے، ان کے سلسلے میں غلط بات کہے، تو ہم لوگ منہ تاکتے نہ رہیں، جواب دیں. آج بھی نبی کے صحابہ کے اوپر پوری دنیا میں بہت سارے مداری حملہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ نبی کے گھر والوں کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کی عزت کو اچھال رہے ہیں. آئیے تفصیل سے ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کے گھر والوں کا دفاع کرنا ضروری کیوں ہے. اور آج کی تقریر سننے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر بھی نبی کے صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، نبی کے گھر والوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو ہم اس کو جواب دیں. اور جواب دینے کے لیے آپ کو جلسے میں زیادہ حاضر ہونا پڑے گا، دین کے پروگرام میں زیادہ شرکت کرنی پڑے گی، علماء سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. ایسے آپ جواب نہیں دے پائیں گے. دلائل ہونے چاہیے آپ کو، آپ کے پاس. کیسے جواب دیں گے آپ؟ دین کو سیکھنا پڑے گا. بہرحال تفصیلات آپ کے سامنے آنے والی ہیں. ہمارے بیچ جناب مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ محتاج تعارف بھی نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے. آپ لوگوں کو ان کی تقریر بڑی پسند آئی تھی ماشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی ان کی تقریر آپ کو بڑی پسند آئے گی. اب میں ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ نے موضوع سنا کہ میرا موضوع ہے دفاع صحابہ و اہل بیت کیوں ضروری، یعنی صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا دفاع. ویسے اگر صرف صحابہ کا دفاع کیوں ضروری، اس پر بات ہو جائے تو بات تب بھی کافی ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت تمام کے تمام صحابہ میں شامل ہیں. تو جب صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت واضح ہو جائے گی
تو ان دلائل میں اہل بیت بھی شامل ہیں، لیکن بہرحال اہل بیت کا نام اس لیے الگ سے مینشن کیا گیا تاکہ اہل بیت کے تعلق سے جن لوگوں کے دل میں کجی ہے اس کا بھی مداوع ہو سکے۔ اور اس موضوع کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ آج یہ فتنہ عام ہے کہ وہ نوجوان جو توحید اور سنت کے نام پر آئے تھے، وہ نوجوان جو توحید اور سنت کے نام پر آئے تھے، وہ صحابہ کے تعلق سے بدظن ہونے لگے۔ ان میں سے بعض فتنہ مرزائیت کا شکار ہو گئے اور صحابہ کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس فتنے کا سد باب کیا جائے اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جب بھی اس کے سامنے صحابہ کے تعلق سے کوئی شخص بکواس کرے یا اس طرح کا لب و لہجہ اور اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے صحابہ کی عظمت پر حرف آتا ہو، تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان صحابہ کا دفاع کرے۔ اگر اس کی موجودگی میں کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کا دفاع کرے۔ صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں؟ اس پر بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ یا صحابی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی صحابی وہ ہے، صحابی یا صحابہ، صحابی ایک اور صحابہ کئی سارے۔ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اب چاہے اس نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو یا آنکھوں میں بینائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی کا دیدار نہ کر سکے ہو، صرف ملاقات کی، چاہے انہوں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت طویل عرصہ پائی ہو یا نبی کی صحبت ان کو کچھ لمحے کے لیے نصیب ہوئی ہو، کچھ عرصے کے لیے نصیب ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہو، وہ صحابی ہیں۔ چاہے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثوں کو روایت کیا ہو یا ان کو حدیثیں روایت کرنے کا موقع نہ ملا ہو یا وہ نہ کر سکے ہوں، وہ صحابی ہیں۔ چاہے وہ بیعت رضوان میں شامل ہوں یا بیعت رضوان کے علاوہ ہوں، وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، بشرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، ایک اور چیز کی وضاحت، جس شخص نے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے نبی سے ملاقات کی اور مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے وہ اسلام سے پھر گیا، تو وہ صحابی ہوگا؟ نہیں، وہ مرتد کہلائے گا۔ جس شخص نے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے نبی سے ملاقات کی لیکن اپنے دل میں کفر کو چھپائے رکھا،
اس کو صحابی کہیں گے؟ نہیں، اس کو منافق کہا جائے گا۔ علماء کے درمیان اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ منافق کی۔ ان تعریفات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کی عظمتوں کو نوچنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی ہیڈنگیں اپنے پروگراموں میں لگاتے ہیں، اس طرح کے عناوین قائم کرتے ہیں کہ منافق صحابہ، یعنی یہ ایمان والے صحابہ اور یہ منافق صحابہ۔ میرے بھائی، جس کے دل میں کفر چھپا ہو اور وہ ایمان کا اظہار کرے وہ منافق کہلاتا ہے، صحابی کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوگی ہی نہیں۔ لہذا اس طرح کی اصطلاح استعمال کرنا، اس طرح کی ٹرم کا استعمال کرنا کہ منافق صحابہ، یہ عنوان لگانے والے کی بد نیتی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کے تعلق سے چور ہے، اور یہ صحابہ کے تعلق سے بار بار ان الفاظ کا استعمال کر کے دراصل صحابہ کی عظمت کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کی جب کے کچھ اوصاف بیان کیے تو دیکھیے ذرا اللہ نے کس حسین پیرائے میں صحابہ کا ذکر کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کس حسین انداز میں کیا، کیا اصطلاح استعمال کی، کیا الفاظ استعمال کیے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، یعنی صحابہ۔ اللہ اکبر، صحابہ کی عظمتوں کے لیے، صحابہ کی رفعتوں کے لیے، صحابہ کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہ صحابہ نے نبی کا ساتھ پایا ہے۔ کون صحابہ کی عظمتوں کو نوچ سکتا ہے؟ کون صحابہ پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ نے نبی کا ساتھ پایا ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی کی صحبت پائی ہے، کیونکہ صحابہ نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ وہ جنہوں نے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، صحابہ وہ جنہوں نے نبی سے ملاقات کی، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کا دیدار کیا، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، نبی نے اللہ اکبر کہا، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لی، نبی رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع کیا، نبی نے رکوع سے سر اٹھایا، انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا۔ صحابہ وہ جو جنہوں نے نبی کی مسکراہٹیں دیکھی، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کے آنسوؤں کو ملاحظہ کیا، صحابہ وہ جنہوں نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، صحابہ وہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا، صحابہ وہ جو نبی کی مجلسوں میں شریک ہوئے۔ کون صحابہ کی عظمتوں کو پا سکتا ہے اور کون صحابہ کی عظمتوں پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ حضرات محترم، خواتین و حضرات، آج ہمیں اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، لیکن ہم اپنا مسئلہ رکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، شیخ صاحب یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ صحابہ نے بھی مختلف سوالات کیے،
ان کو بھی ان کے پاس بھی مختلف قسم کے سوالات تھے، ان کے پاس بھی مختلف قسم کے دینی سوالات تھے، لیکن صحابہ کے حصے میں جو ہستی آئی تھی، صحابہ کا مقدر اور نصیب یہ ہے کہ صحابہ کے حصے میں جو ہستی آئی تھی کہ وہ ان سے سوالات کر سکے، وہ ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم بھی سوالات کرتے ہیں، لیکن ہم کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں، صحابہ ان کا مقدر اور نصیب یہ تھا کہ جب ان کو سوال کرنا ہوتا تو ان کے مقدر میں جو ہستی آئی تھی وہ ہستی تھی تمام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بتائیے پھر کوئی صحابہ کی عظمتوں پر انگلی اٹھا سکتا ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی صحبت پائی، وہ صحابہ جنہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوا۔ نمبر 2، صحابہ کا دفاع ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے ایک خطاب دیا ہے۔ خطاب کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لقب دینا، جیسے مثال کے طور پر علامہ اقبال کو خطاب ملا شاعر مشرق کا، سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی ان کو خطاب ملا سر کا، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے؟ ایک خطاب صحابہ کو بھی ملا، اللہ اکبر، اور وہ خطاب وہ لقب کس نے دیا؟ وہ خطاب وہ لقب دیا اللہ رب العالمین نے۔ کیا خطاب دیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آئیے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں جس میں اللہ نے صحابہ کو ایک عظیم خطاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت کرنے والے مہاجر صحابہ اور سبقت کرنے والے انصاری صحابہ اور جنہوں نے پورے احسان اور خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کی، وہ صحابہ، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں تمام کے تمام صحابہ کو مینشن کر دیا، چاہے وہ صحابہ ہوں کہ جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، یا وہ صحابہ ہوں جو بعد میں ایمان لائے، وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل کی، اور وہ صحابہ جنہوں نے بعد میں ہجرت کی، وہ صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، یعنی انصار، تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں مینشن کر دیا۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو یہ وسوسے عوام کے درمیان پھیلاتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تو صحابہ ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے جو مسلمان ہیں وہ صحابہ ضرور ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگے گا، یا بیت رضوان والوں کے ساتھ تو یہ لفظ لگے گا، اور بیت رضوان کے علاوہ والے صحابہ کے ساتھ یہ لقب نہیں لگے گا۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں تمام کے تمام صحابہ کو مینشن کر دیا، وہ صحابہ جو شروع میں ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، شروع میں ہجرت کی یا بعد میں ہجرت کی، اور ان کی مدد کرنے والے انصاری صحابہ، سارے کے سارے صحابہ، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم خطاب ملا، کتنا بڑا خطاب ملا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو ذرا دیکھیے کیا تمغہ عطا کیا ہے۔ اے رے،
صحابہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، اور صحابہ تمہارے مقدر کے قربان جائیے، تمہارے نصیبے کے قربان جائیے، تم نے نبی کا ساتھ پایا اور عرش والے نے تم کو جو لقب عطا فرمایا، جو خطاب عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا، عام طور سے اس لقب میں اس کے پہلے حصے پر غور کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی عظمت اس وقت تک پوری طرح سے واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کو جو یہ لقب ملا ہے اس کا دوسرا حصہ نہ ہو۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے اپنا اعلان کیا میں ان سے راضی ہو گیا، اور دوسرے اللہ نے ان کا بتایا یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کا مقام یہاں واضح ہوتا ہے، صحابہ کا مقام یہاں واضح ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور صحابہ کا مقام و مرتبہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے ہر حال میں خوش رہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کوئی شخص اپنے محبوب کی راہ میں اگر تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تکلیفیں اور مصیبتیں اس کے لیے مصیبت اور تکلیف نہ کی حیثیت نہ رکھتی ہوں۔ وہ بہرحال پریشانیاں اس کے لیے پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک مقام آگے کا ہوتا ہے، اور وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرتے ہوئے انسان اور لذت محسوس کرے، یہ آگے کا مقام ہے۔ صحابہ محبت کے مقام میں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے مقام میں اسی درجے پر فائز تھے۔ اسلام کی راہ میں ان پر جو تکلیفیں آئیں، صحابہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو برداشت کیا، بلکہ ان پریشانیوں میں بھی صحابہ نے لذت کو محسوس کیا۔ ان کو کانٹوں پر لوٹ کر وہ خوشحالی ملتی تھی جو کسی کو پھولوں پر لوٹ کر وہ خوشحالی نہ ملتی ہو۔ انہوں نے پوری زندگی تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی کسی کے ماتھے پر کڑواہٹ کے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ صحابہ کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ جس اللہ کی راہ میں ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جس رسول کی محبت میں ہم تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کا دفاع ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کو اللہ نے لقب عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ نمبر 3، صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ غور کرنا، صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کے وزراء کے طور پر، اپنے نبی کے مددگاروں کے طور پر اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کے مقام کو اللہ نے صحابہ کو باقاعدہ اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ نے
سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، لہذا اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر مبعوث فرما دیا. سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک اور بات سن لیں آگے بڑھیں اس پہلے. جب کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے کہ جس کا تعلق غیب سے ہے، غیبیات سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ صحابی نے یہ بات اس ہستی سے سنی ہے، اس ذات سے سنی ہے جن کے پاس وحی کے ذریعے غیب کی خبریں پہنچتی ہیں، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، تو تعلق اس کا کس چیز سے ہے؟ غیبیات سے. تو اس کا مطلب عبداللہ ابن مسعود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ بات، اس کو انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. کہتے ہیں سب سے بہترین دل پیارے نبی کا پایا، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا کر مبعوث فرما دیا. آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ. پھر اللہ نے لوگوں کے حال دلوں کو ٹٹولا تو سب سے بہترین دل نبی کے صحابہ کا پایا، تو اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر چن لیا. سب سے بہترین دل پہلے نبی کا پایا، اس کے بعد لوگوں میں اللہ نے سب سے بہترین دل اپنے نبی کے صحابہ کا پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا وزراء بنا دیا، اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. اللہ اکبر. صحابہ کا دفاع اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، کیونکہ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چنا ہے، اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے چنا ہے. لہذا جو بھی بدبخت، جو بھی بد نصیب صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے انتخاب پر سوالیہ نشان قائم کرتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو ساتھی چنے، اللہ سے ان میں غلطی ہوئی ہے، اللہ سے انتخاب کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی انگلی اٹھاتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ باقی انتخاب تو اللہ کا صحیح ہو گیا، لیکن ایک انتخاب کرنے میں اللہ سے غلطی ہو گئی. اس لیے حضرات و خواتین، صحابہ کا دفاع کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے انتخاب پر سوالیہ نشان قائم کرتا ہے، وہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے. لہذا صحابہ کا دفاع کر کے ہم اللہ کے انتخاب کا دفاع کرتے ہیں. 3 چیزیں. نمبر 5، صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں اس بات کو دل و دماغ میں رچا بسا لو کہ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں، اس کو اتنا بڑا مدعا ہم نے کیوں بنایا ہوا ہے. نمبر 4، صحابہ کا دفاع کرنا یعنی ان کی طرف سے جواب دینا، ان کی عظمتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا، ان کی رفعتوں کو واضح کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو واضح کرنا، ان کی شان کو برقرار رکھنا. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی صحابہ کے تعلق سے بکواس کرتا تو جواب اللہ دیتا،
جواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، او خوش ہو جاؤ قرآن و سنت کو ماننے والوں، آج کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، قرآن مجید نازل نہیں ہو رہا، نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کا دفاع کرنے والے تم لوگ موجود ہو۔ آج اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے، جب نبی کے زمانے میں کوئی انگلی اٹھاتا تھا، جب نبی کے زمانے میں کوئی صحابہ کے تعلق سے بدگوئی اور بکواس کرتا تھا، جواب اللہ دیتا تھا، جناب محمد الرسول اللہ دیتے تھے۔ آج نبی موجود نہیں ہے، وحی کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش نصیب جماعت موجود ہے جو قرآن و سنت کے حامی ہیں، یہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک دفاع کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ کا دفاع اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کا دفاع فرمایا ہے۔ جب بھی کسی نے صحابہ کے تعلق سے بکواس کی، اللہ نے جواب دیا، ارے صحابہ تمہارے مقدر کے کیا کہنے، اللہ نے جواب دیا۔ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا، صحابہ کے تعلق سے یہ بکواس کری کہ یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ نے جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے یہ لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے عرش سے ان کا جواب دیا، صحابہ کا دفاع کیا، اور اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اور سنو یہ خود بے وقوف ہیں، نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے دفاع کیا، اور آج بھی ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا نظریہ و عقیدہ یہی ہے کہ جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے خود اس کا ایمان شک کے دائرے میں ہے۔ جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا کتابی کہ ایک بے کتابی ہو، کتنا ہی بڑا علمی اور بے علمی ہو، وہ فسادی ہے۔ اس کے سر پر کتنا ہی بڑا صافہ بندھا ہو، اس کے چہرے پر اس کے سر پر جیسا بھی صافہ بندھا ہو، اس کے سامنے جیسے بھی لوگ ہو، جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے خود اس کا ایمان مشکوک ہے، خود وہ اس لائق ہے کہ اس کی چھان بین کی جائے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ پہلے کیا تھا، یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو کن لوگوں سے شاباشی ملتی ہے، اس کو کن لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے، کن لوگوں کی طرف سے اس کی ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں، کن لوگوں کی طرف سے اس کے ریسرچ پیپر شیئر کیے جاتے ہیں، کون لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کون لوگ جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں اس کے باوجود اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس سے مسکرا کر ملتے ہیں۔ جب آپ چھان بین کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی پشت پناہی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا دھرم اور مذہب ہی صحابہ کو گالیاں دینا ہے۔ تو صحابہ کا دفاع اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ صحابہ کا دفاع اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور اس سے آپ صحابہ کی عظمتوں کا اندازہ لگانا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورت ہے عبس و تولی، ذرا اس کا شان نزول دیکھ لینا۔ نبی علیہ السلام رؤسائے قریش سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ کون بات چیت کر رہے ہیں اندازہ لگانا، پیارے نبی علیہ السلام۔ اتنے میں
ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر شکن پڑ گئی کہ یار میں قریش کے سرداروں سے بات کر رہا تھا, انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا, یہ بیچ میں آ گئے. ان کو تو میں بعد میں بھی باتیں بتا دیتا جو انہیں مسئلے مسائل پوچھنے تھے, اس بعد میں بات. اور شکن بھی کس لیے آئی؟ اپنے مفاد کے لیے نہیں, اسلام کے مفاد کی خاطر کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کو اپنے نبی کے ماتھے پر پڑی وہ شکنیں بھی پسند نہ آئیں. توجہ چاہوں گا, اللہ کو اپنے نبی کے ماتھے پر پڑی وہ شکنیں بھی پسند نہیں آئیں. نبی نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا, کوئی غلط تبصرہ نہیں کیا تھا. آج کے تو یہ انجینئر یہ بکواس بھی کر دیتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے زمانے میں ہوتے تو فلاں کے خلاف تلوار نکال لیتے. ارے تمہاری کیا حیثیت, تم ان کے خلاف تلوار نکال لیتے؟ اللہ نے نبی کے ماتھے پر پڑی ان شکنوں کو بھی پسند نہیں فرمایا, اور اللہ نے فوراً ایک صحابی کی دلجوئی میں, ایک صحابی کے دفاع میں قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. اے میرے محبوب, آپ ان رؤساء قریش کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ قریش کے ان سرداروں کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہیں, جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ منہ بنا رہے ہیں. اے میرے محبوب, جو آپ کی بات نہیں سنتے, آپ ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جو صحابی خود چل کر آئے ہیں آپ سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں, تزکیہ چاہتے ہیں, آپ ان کے آنے پر منہ بسورتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اتنی آیتیں صرف ایک صحابی کے دفاع میں نازل فرما دی, ایک صحابی کی دلجوئی میں, ایک صحابی کی حوصلہ افزائی میں. اللہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ نبی کا منہ بنے, نبی کے ماتھے کی لکیریں اللہ نے پسند نہیں فرمائی. اللہ یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اسٹیج لگایا, بند کمرے میں سر پہ صافہ باندھا اور کرنی شروع کر دی بکواس, فلاں صحابی ایسے, فلاں صحابی کیسے. اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ تو صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کا دفاع اللہ نے فرمایا. نمبر 5, میرے بھائیوں, نوجوانوں اور بہنوں, صحابہ کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحابہ دین کی اساس ہیں, صحابہ دین کی بنیاد ہیں. اسی وجہ سے جن علماء نے اصول پر کتابیں لکھی, انہوں نے اس میں چیپٹر قائم کیے, یہ ابواب قائم کیے کہ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ دین کی اساس ہیں. صحابہ اگر ان کی ذات کو مشکوک کر دیا جائے تو پورا کا پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے, اگر صحابہ کی کڑی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, آپ کیسے عقیدہ ثابت کریں گے؟ آپ کیسے احکام و مسائل ثابت کریں گے؟ آپ جب بھی اسلام کے 5 ارکان کو, 5 بنیادوں کو ذکر کریں گے, آپ جب بھی طہارت کے مسائل بیان کریں گے, نماز کے مسائل بیان کریں گے, زکوٰۃ کے مسائل
بیان کریں گے، حج و عمرے کے مسائل بیان کریں گے، وہاں پر ضرور کسی نہ کسی صحابی کا ذکر آئے گا جو یہ ذکر کرتے ہوں گے، میں نے نبی کو ایسا فرماتے ہوئے سنا، نبی نے ایسا فرمایا، نبی کی موجودگی میں فلاں نے یہ کام کیا، اور نبی خاموش رہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے، جو صحابہ کی ذات کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، وہ دراصل اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتا ہے۔ نمبر 6، صحابہ کا دفاع اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلام کی خاطر صحابہ اکرام کی جو بے مثال قربانیاں ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ اسلام کی آبیاری میں صحابہ کا خون شامل ہے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، صحابہ نے اپنے نبی سے وفاداری کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو مثالیں نہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں ملتی ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے حصے میں آتی ہیں۔ صحابہ نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں، ان سے جب اور جس طریقے کی قربانی مانگی گئی انہوں نے پیش کی، اور جب ان سے لڑنے کا مطالبہ کیا گیا تو بدر و احد کی پہاڑیاں گواہ ہیں، چشم فلک نے وہ نظارے نہ دیکھے ہوں گے، وہ جو نظارے احد اور بدر میں دیکھے گئے، ایسی مثالیں اپنی جان قربان کرنے کی، اور ایسی مثالیں وفاداری کی کہ ان کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو اس کے لیے ایک درس، ایک تقریر اور ایک کتاب کافی نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی سے وفاداری کا ایسا حق ادا کیا کہ نبی سے وفاداری کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے رشتہ داروں پر تلواریں چلا دیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جرح کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا، حضرت ابو بکر اپنے بیٹے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے لیے اس وقت اگر سب سے بڑا کوئی رشتہ تھا تو وہ رشتہ تھا کلمہ شہادت کا۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ وفاداری کا وہ حق ادا کیا ہے اور اسلام کی آبیاری کے لیے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ اس کی مثال اب قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، صحابہ کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، رہے وہ معاملات کہ جن میں بعض صحابہ میں کچھ آپسی معاملات ہو گئے، ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ، اس میں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا صحابہ کا احترام کیا جائے، صحابہ سے محبت کی جائے، صحابہ کے لیے دعائے رحمت کی جائے۔ رہے وہ معاملات کہ جن میں صحابہ میں بعض معاملات ہو گئے، ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش تھا، اس کے تعلق سے درست راہ یہ ہے اور عافیت والا موقف یہ ہے کہ اس تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، نتولا سائر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کے تعلق سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، ما اقول فیہم الا الحسنى، میں تو ان سب کے بارے میں بھلی بات کہتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے تعلق سے بھی میری زبان سے بھلی بات نکلتی ہے، ان کا ساتھ دینے والوں کے تعلق سے بھی، اور حضرت علی اور ان کا ساتھ دینے والوں کے تعلق سے بھی میری زبان سے بھلی بات نکلتی ہے۔ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا۔ آج
فتنے اس لیے اٹھ رہے ہیں، یہ انجینئر پھنجینئر، کتابی بے کتابی، علمی بے علمی، فسادی، یہ جس قدر شر اور فساد مچا رہا ہے، مشاجرات صحابہ کو عوامی اسٹیجوں پر ڈسکس کر کے، عوام کا موضوع بنا کر، جبکہ علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو آپسی بعض جھگڑے ہو گئے ان کے تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا۔ امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا فکان من مذہبہم الترحم علی جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والکف عما شجر بینہم۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کے علماء کو دیکھا، چاہے وہ حجاز ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سرزمین مصر ہو، چاہے وہ سرزمین شام ہو، چاہے وہ یمن ہو، تمام کے تمام علماء امت کا اس بات پر متفقہ فیصلہ تھا کہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے دعائے رحمت کی جائے گی، اور ان کے درمیان جو آپسی معاملات ہو گئے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، اس تعلق سے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے۔ یاد رکھیے، جس نے زبان کھولی وہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ کتابوں میں جو کچھ درج ہے اس کو کتمان علم سے بچتے ہوئے درج کر دیا گیا، لیکن ہمارے علماء نے، اسلاف امت نے کبھی بھی مشاجرات صحابہ کو عوامی ڈسکس کا موضوع نہیں بنایا۔ ہمارے علماء نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اسٹیج لگایا ہو، مائک لگایا ہو اور یہ لیجئے جناب بن گئے سب سے بڑے مفتی، فلاں میں جنگ ہوئی تھی، فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا، فلاں اس پر تھا، فلاں اس پر تھا، میں فلاں کے خلاف اس زمانے میں ہوتا تو میں فلاں کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ علماء امت نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس تعلق سے اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، صحابی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ صحبت پائی ہو۔ یہ وسوسے ڈالنا، یہ شوشے چھوڑنا کہ جو بیت رضوان میں ہو ان کو یہ لقب ملے گا، جو بیت رضوان میں شریک نہیں تھے ان کو نہیں، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے ان کے دلوں میں چور پایا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اللہ کی، اگر ان میں سے کسی شخص نے نبی کے ساتھ گھڑی بھر گزارا ہے تو تمہاری زندگی بھر کی عمر عبادت سے، تمہاری زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً، فرمایا تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے، تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری قربانیاں، تمہارے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، سارے کے سارے، وہ اگر کسی صحابی نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارا ہے تو اس کا وہ ایک لمحہ بہتر ہے۔ ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں میرے بھائیوں، اور وہ وضاحت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا موقف ہے صحابہ کا دفاع کرنا، اور ہمارا موقف ہے کہ صحابہ کے مشاجرات میں خاموشی اختیار کرنا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعض صحابہ کا دفاع کرتے کرتے آپ اہل بیت کے دشمن بن جائیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب بعض لوگوں کے تعلق سے یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے لگے ہیں، وہ حضرت علی کے تعلق سے فتنے برپا کرنے لگے ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے،
میرے بھائیوں ہرگز نہیں. سیدنا علی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ابا جان کے پاس تھا, کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کے تعلق سے گفتگو کی, پھر حضرت علی کی خلافت کو چھیڑا اور پھر لمبی چوڑی بات کی. کہتے ہیں ابا جان نے سر اٹھایا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا خلافت نے سیدنا علی کی شخصیت کو چمکایا ہے؟ نہیں, بلکہ علی نے خلافت کو چمکایا ہے. امام احمد بن حنبل, آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا علی کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ چوتھے خلیفہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو چھوڑ دیا کہ تم یہیں رہو, کہ اللہ کے رسول مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو, کہا علی تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی, یعنی وہ بھی اپنے پیچھے انہیں چھوڑ گئے تھے. سیدنا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو چیرا اور جس نے جاندار کو پیدا کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا اور تم سے بغض منافق ہی رکھے گا. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی کرے گا, اسی طریقے سے حضرت علی کے تعلق سے بھی فرمایا. لہذا میرے بھائیوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ. اگر صحابہ کا دفاع کرتے کرتے اہل بیت کی شان میں کوئی بے ادبی کر بیٹھتا ہے تو اس کا صحابہ کا دفاع کرنا یہ بیکار ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں ہم سارے کے سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, وہ چاہے حضرت ابوبکر ہو, حضرت عمر ہو, عثمان ہو, حضرت علی ہو, حضرت معاویہ ہو, تمام کے تمام صحابہ سے محبت کرنے ہی میں عافیت ہے. سارے صحابہ کا احترام. حضرت امام زہری فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا صحابہ کے تعلق سے, تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا اسمع یا زہری من مات محبا لأبی بکر و عمر و عثمان و علی وشہد للعشرة بالجنة وترحم على معاویة کان حقا علی اللہ الا یناقشہ الحساب. کہتے ہیں زہری سنو, جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ حضرت ابوبکر سے محبت کرتا ہو, حضرت عمر سے محبت رکھتا ہو, حضرت عثمان سے محبت کرتا ہو, حضرت علی سے محبت کرتا ہو, حضرت معاویہ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہو, جس شخص کی اس حال میں موت ہوئی عشرے مبشرہ کے لیے جنت کی گواہی دیتا ہو, کہا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کا حساب و کتاب نہ لے. تو میرے بھائیوں منہج سلف یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کا ادب و احترام کیا جائے. اگر کوئی شخص صرف اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور ان کی شان میں اس قدر غلو کرتا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بکواس کرنے لگتا ہے تو اس کا اہل بیت سے محبت کرنا کسی کام نہ آئے گا. اور اگر کوئی شخص صحابہ کا دفاع اس انداز میں کرنے لگے یا حضرت معاویہ کا دفاع اس انداز میں کرنے لگے کہ حضرت علی کی شان میں بے ادبی کر جائے یا اہل بیت کے تعلق سے گستاخی کر جائے یا حضرت علی کی خلافت کے تعلق سے انکار کر جائے تو اس کا صحابہ کا دفاع کرنا کسی کام نہ آئے گا. اس کا صحابہ کا دفاع کرنا تبھی اس کے کام آخرت میں آئے گا جب وہ بیک وقت سارے کے سارے صحابہ کا ادب و احترام کرتا ہو. اس وجہ سے میں آخر میں اپنے نوجوانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا اور ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, اللہ کے واسطے اس فتنے سے نکلو. صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو اللہ کے حوالے کر دو, جیسا کہ
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उमिरू अन यस्तगफिरू लिअस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बूहुम, हुक्म ये दिया गया है सहाबा के लिए दुआए रहमत की जाए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, हुक्म ये है। लिहाजा मेरे भाइयों, इस फितने से निकलो और सारे के सारा के सहाबा का अदब व एहतराम करो, तमाम सहाबा का, बशमूल अहले बैत, बशमूल हजरत अली, तमाम के तमाम सहाबा का अदब व एहतराम करो, सबके बारे में दुआएं रहमत करो, और सहाबा में जो आपसी चंद मामलात हो गए उस ताल्लुक से अपनी जबानों को बंद रखो, इसी में ईमान की आफियत है। और हर एरे गैरे नत्थु खैरे को मत सुनने बैठ जाया करो। किसी को तौहीद के खिलाफ सुनता देख लिया, बिदअत के खिलाफ सुनता हुआ यूट्यूब पर देख लिया, उसको सुनने लग गए। मेरे भाइयों, होता यह है, वो तौहीद पर बोला, शिर्क के खिलाफ बोला, रफ़े दैन का इकरार किया, हमारा नौजवान लट्टू हो गया, अरे कितना अच्छा है, ये तो तौहीद पर बोलता है, ये शिर्क के खिलाफ बोलता है। लेकिन फिर बाद के लेक्चर्स में, बाद की नाम निहाद रिसर्च में, रिसर्च पेपर्स में वो मुशाजरात सहाबा का बाब खोलता है और हमारे नौजवानों को उस बाब में ले जाकर ऐसी वादी में ले जाता है जहां पर सहाबा की अजमतों को नोचा जाता है। लिहाजा हमारे वो नौजवान, अफसोस होता है जो तौहीद और सुन्नत के नाम पर आए थे, वो सहाबा से बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि तुमने अपने कदीम मसलक को छोड़ा, तुमने अपने इमाम के तोक, अपने इमाम की तकलीद के तोक को अपने गलों से निकाला, उस फितने से निकले और फिर एक बड़े फितने में तुम पड़ गए कि सहाबा इकराम के ताल्लुक से अपने ज़हनों को परागंदा कर लिया। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी बदनसीबी नहीं है कि तुमने कदीम मसलक को तौहीद और सुन्नत के नाम पर छोड़ा और फिर तुम एक और फितने में मुब्तला हो गए। अल्लाह के वास्ते अपने मनहज की फिक्र कीजिए, सहाबा के का अदब व एहतराम कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें मरते दम तक कुरान और सुन्नत पर जीने की तौफीक अता फरमा, मनहज सलफ पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, सहाबा की मोहब्बत दिल में रखकर दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमा, अहले बैत का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें रोज़े महशर तू सहाबा के साथ उठाना। अल्लाह हमारे अमल उन जैसे नहीं है, लेकिन हजरत अनस ने जो अल्फाज कहे थे हम वही कहते हैं। अल्लाह हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हमें उम्मीद है जन्नत में हम इनके साथ होंगे, अगरचे हमारे अमल वैसे नहीं हैं। अल्लाह हमें इसी पर उठाना, आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।